کیسی قربانی دی. اب مدینے کی طرف روانگی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ ہم مدینے سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالیں گے، اور ظاہر ہے کہ تمہارے گھر والوں کو اطلاع مل چکی ہوگی، سب لوگوں کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے. تو تمہاری بیوی تو تمہارے لیے تکیے لگا کے، تکیے سجا کے بیٹھے گی، تمہارا استقبال کرے گی. تو حضرت جابر کہنے لگے، حضور ہمارے گھر میں کہاں تکیے، ہمارے گھر میں تو کوئی تکیہ ہی نہیں ہے. یعنی اب دیکھیے کہ حالات کیسے معلوم کر رہے ہیں، پوچھ نہیں رہے، سوال ایسا کیا کہ وہ خود ہی اس کا جواب جو ہے وہ آ جائے. حضور علیہ السلام سمجھ گئے سواری چل رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے بات چھیڑی، فرمایا جابر اب تو تمہارا اونٹ ٹھیک ہو گیا، اب تو دیکھو کیسے مست ہو کے دوڑ رہا ہے، ایک کام کرو اپنا یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو. کہا حضور ایک ہی تو سواری ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو اور بات ہے، لیکن میرے پاس سواری یہی ہے. آپ کا حکم ہے تو پھر تو کوئی سودا کرو، بیچنا چاہتے ہو تو بات کرو، بولی لگاتے ہیں. کہا حضور کیسے آپ، میں 1 درہم میں یہ اپنا اونٹ بیچ دو ہمیں. کہا حضور 1 درہم تو بہت کم ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہوگا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا چلو 2 درہم کر لیتے ہیں. کہا حضور 2 بھی، اب 3 کر لیتے ہیں، 4 درہم، بولو 5، 6، بولی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر 40 درہم لیتے ہو. جابر کہنے لگے اب بالکل ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے، اب سودا طے ہے، مگر میری ایک شرط ہے حضور. فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور بس سودا ہونے کے بعد اتنی مہلت دیجیے گا، میں اپنا یہ اونٹ ابھی آپ کو نہیں دوں گا، پہلے میں مدینے اپنے گھر جاؤں گا، وہاں جا کے سامان اتاروں گا، سامان اتارنے کے بعد میں لا کے آپ کے حوالے کروں گا. یعنی یہ بھی ایک بات ہے نا کہ سودا طے ہو گیا، یعنی ایک چیز آپ نے بیچ دی، اس کے بعد تو آپ اس کے مالک نہیں رہے. تو انہوں نے اجازت لی کہ اتنی دیر میں اسے یوز کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مدینہ شریف پہنچ گئے، حضرت جابر اپنے گھر چلے گئے اور وہ سامان اتارا اور واپس حضور کی خدمت میں آئے. کہا حضور یہ اپنا اونٹ جو ہے وہ لے لیجئے.